کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ان کا خیال ہے، یہ وہ بتا گئے ہیں مجھے۔ تو میں رو رہا ہوں کہ اتنا باریک مسئلہ، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو پیشانی کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ تو کہیں نہ کہیں خدا نہ خواستہ کسی سے ایسا اگر ہو گیا تو یہ تو بڑا حساس مسئلہ ہے، یہ تو بڑی غور کرنے والا امر ہے۔ انسان کہیں نہ کہیں بات کاری دیتا ہے، کسی کے رنگ روپ پر طنز کر بیٹھتا ہے، کسی کی جہالت کو زیر گفتگو لے آتا ہے، کسی شخص کے دیہاتی ہونے پر لوگ تبصرہ کرتے ہیں۔ تو اتنا نازک مسئلہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیز کا خیال رکھنا۔ بھائی زیادہ سیانے بننا چھوڑ دیں، زیادہ بڑے بننا چھوڑ دیں، زیادہ سمجھدار کہلانا چھوڑ دیں، زیادہ پڑھا لکھا کہلانا۔ دیکھیں نا، علم بڑی قیمتی چیز ہے، بے علم نتواں خدا را شناخت۔ حضرت سعدی کہتے ہیں بغیر علم کے تو رب کی بھی شناسائی نہیں ہوتی۔ یہ بڑی ضروری چیز ہے، لیکن اگر کسی کو علم کا تکبر آ جائے تو یہ بڑا موقع خطرناک ہوتا ہے، یہ پہلو بڑا ڈاڈا ہوتا ہے۔ تکبر، اگر حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں علم پڑھے دا مان نہ کریے مات تاکھی میں پڑھیا، او جبار کہار کہاوے متے روڑ دیویں دودھ کڑیا۔ تھوڑا سیانا ہو جا، تھوڑا سا نا چیزوں کو سمجھے، اپنے لب و لہجے میں، طور طریقوں میں، انداز میں آپ غور کریں کہ کہیں کوئی ایسا یہ بیماری ہمارے اندر لاحق تو نہیں ہو گئی، کہیں یہ چیز چھلکتی تو نہیں۔ تھوڑا اس پر غور کریں، تھوڑی اس پر توجہ دیں۔ کچھ لوگوں کے حالات جب ساتھ نہیں دیتے تو وہ بڑے عاجز انسان بن جاتے ہیں، تنگ دستی غالب آ جاتی ہے۔ جب پریشانیاں پورے زور پر ہوتی ہیں تو پھر ان کے مزاج میں بڑا جھکاؤ ہوتا ہے، لب و لہجے کے اندر بڑی انکساری ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی حالات ٹھیک ہوتے ہیں پھر ان سے اچھے مشورے بھی کوئی نہیں دیتا، پھر وہ زبردست انداز تکلم اختیار کرتے ہیں۔ ذرا شان مصطفیٰ کریم تو دیکھیے گا، نبی کریم علیہ السلام خود بیان کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کریں، یہ میرے ساتھ ساتھ قدم بقدم رہیں، جتنا سونا چاہوں بانٹوں تقسیم کروں، میں چاہوں تو سونے، یہ شان ہے۔ اور پھر میرے محبوب کی شان تو یہ ہے کہ حضور تو اللہ کے محبوب ہیں، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں نبی پاک تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضور فرماتے تھے میرا دل کرتا ہے میں اس طرح کھانا کھاؤں جیسے ایک عام بندہ کھانا کھاتا ہے، اور میرا دل کرتا ہے میں اس طرح بیٹھوں جس طرح ایک عام آدمی بیٹھتا ہے، کوئی امتیاز، کوئی تقسیم۔ میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، میرے اسا فرمایا کرتے تھے چودھری صاحب کا پیر کوئی نہیں ہوتا، مالدار کا پیر اور پڑھے لکھے آدمی کا پیر یہ خود پیر ہوتے ہیں، جدے کر دانے او دے کملے بھی، پیسے جو پاس ہیں اور ڈگریاں پاس ہوں تو پھر بھی، اور علماء مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں تو اسا فرمایا کرتے تھے علماء خلیفے ہوتے ہیں، مرید نہیں ہوتے، یہ خلفاء ہوتے ہیں۔ یہ مرید تو وہ ہوتا ہے جو بیچارہ انکساری کے ساتھ پیچھے ہوتا ہے کہ میں کچھ سیکھ لوں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کسی وقت انسان کو شان دے، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں دیکھیے نا، ایک ہے انسان کے حالات بڑے کمزور ہیں تو وہ عاجزی دکھا رہا ہے، انکساری، اور ایک یہ ہے کہ پوری بلندیاں اللہ نے دی، ایک دفعہ پورا عروج اللہ نے عطا کیا ہے لیکن پھر بھی اس میں عاجزی رہے، انکساری رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندگی کر رہا ہے، وہ جھکا ہوا ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے معراج پہ بلایا نا، معراج پہ، یعنی اتنا اونچا کوئی نہ گیا ہے نہ کبھی جا سکتا ہے جہاں مدینے والے محبوب تشریف لے گئے۔ امام رازی کہتے ہیں معراج میں جب ساری وسعتیں اور ساری بلندیاں نبی پاک علیہ السلام گزر گئے اور کائنات کی ہر چیز نیچے رہ گئی،
क्या नूरी क्या खाकी सब नीचे रह गए। एक महबूब था, एक मुहिब था, एक खालिक था, एक उसकी मखलूक अव्वल थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की बारगाह में बैठ गए तो रब करीम ने कहा, महबूब मुझे बताइए आपको किस नाम से पुकारूं। महबूब बताओ ना किस लकब से मुलक्कब करूं। आज आप मेरे सामने बैठे, किस लकब से याद करूं। तो ये शान देखो मेरे करीम महबूब की। कहा है अल्लाह मेरा दिल करता है तो मुझे अपना बंदा कह के पुकारे। मताए बेबहा है दर्दो सोजे आरजू मंदी, मकामे बंदगी देकर न लो शाने खुदाबंदी। रसूल करीम ने उम्मत को बताया जो रब का बंदा कहलाने में मजा है ना, वो किसी और चीज में नहीं है। मालिक मुझे अपना बंदा या अबदी बंदा कह के बुला, तेरा बंदा कहलाने में जो मजा है, आजिज़ी इनकिसारी, ये इंसान को बड़ा नवाजती है। सही मुस्लिम में हदीस है, एक खातून हुजूर की बारगाह में आई जिसकी अक्ल में कुछ थोड़ी कमजोरी थी, हवास पूरे दुरुस्त, हम अपने लफ्जों में दीवाना कहते हैं, कुछ लोग अब नार्बल भी कहते हैं ऐसे आदमी। ज़हनी तवाज़न पूरी तौर पे ठीक नहीं था। वो खातून हुजूर की बारगाह में आई और उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मुझे आपसे काम है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो मदीने की जिस गली में कहेगी मैं खड़े होकर तेरी बात सुनने को तैयार हूँ। वो हुजूर को ले गई एक कोने में, ले जाके उसने अपनी सारी बात सुनाई और मदीने वाले महबूब ने सारी बात सुनी। एक तरफ शान ये है कि महबूब मिराज की बुलंदियों पर अल्लाह के कुर्ब खास में बैठे हैं, और दूसरी तरफ हाल ये है, आज ये है कि एक वो उम्मत की खातून जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, मदीने की गली में खड़े होके करीम उसकी बातें भी सुन रहे हैं। जब अल्लाह ताला शाने अता करे, बुलंदियां अता करे, तो फिर इंसान को थोड़ा सा समझना चाहिए। अच्छा, एक वक्त ऐसा आता है जब कुछ लोग बंदे को तकलीफ देते हैं, फिर एक टाइम ऐसा आता है वो तकलीफ देने वाले उसके सामने आके बैठ जाते हैं, आजिज़ी करते हैं। मक्के वालों ने बड़ी तकलीफ दी, फिर बदर वाले दिन वो काबू आ गए, गिरफ्तार हो गए। अब आपको पता है बंदे के जब वो बंदा काबू आ जाए ना, जिसने तकलीफ दी हो, तो लोग दांत पीसते हैं, शदीद गुस्सा करते हैं, आया ना मेरी दाढ़ के नीचे, अब देखना मैं हशर क्या करता हूं। सख्त तरीन सजा देने को जी चाहता है, लेकिन मक्के वाले कैदी बन के आए तो नबी पाक ने ना उनकी आंखें निकाली, न कान काटे, न कत्ल किया, बल्कि मामूली सा फिदिया फरमाया, ये दो जुर्माना और जाओ। और सहाबा से कहा इन कैदियों को अपने अपने घरों में ले जाओ और इनकी खिदमत करना। वो कैदी बताते हैं कि कुर्बान जाएं इस हुस्ने सलूक पर कि जिनके घरों में हम कैदियों को रखा गया था वो खुद खजूरें खा के गुजारा करते थे, हमें खाने खिलाया करते थे, खुद खजूर पानी पर गुजारा करते। एक शख्स उनमें था, अबू इज़ा उसका नाम था, वो शायर था। उसने नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज की, या रसूलल्लाह मेरी 5 बेटियां हैं, मैं फिदिये की रकम भी कोई नहीं दे सकता, अगर आप मुझे वैसे ही आज़ाद कर देना तो ना आज के बाद इस्लाम की मुखालफत करूंगा, ना किसी और को उबारूंगा। ये 5 बेटियों की बात करने वाला बंदा ये पहले तलवार लेके आया है मुसलमानों के खिलाफ लड़ने, ये फूल लेके नहीं आया, ये तलवार लेके पहले लड़ने आया है। अब जब काबू आ गया तो क्या कह रहा है, मेरी 5 बेटियां हैं। तो सवाल ये खड़ा होता था कि भाई जब तू मुसलमानों के खिलाफ तलवार लेके निकला था, नेज़े लेके आया था, असलहा बांध के आया था, तब तेरी 5 बेटियां नहीं थी। काबू आ गया तो कहते 5 बेटियां और मैं फिदिया भी नहीं दे सकता, जुर्माना भी नहीं दे सकता, आजाद कर दे। पर खड़ा है ना रसूल रहमत के सामने, या रसूलल्लाह मुझे माफी दे दे, तो हुजूर मुस्कुरा के फरमाने लगे, ठीक हो गया, जा मैंने माफी दे दी, खत्म हो गई बात। ये वो आजिज़ी इनकिसारी के पहलू हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए हैं। मेरे अजीजों, फतह जब हुई ना मक्के की तो बहुत बड़ी फतह थी। खुद कुरान ने कहा, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वराईत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। बहुत बड़ी फतह थी, लेकिन सहाबा फरमाते हैं फतेह मक्का तारीख़ इंसानियत का बहुत बड़ा मारका था।
پر ہم نے یہ حال دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام جب مکے میں داخل ہو رہے تھے تو سیاہ رنگ کا امامہ باندھا ہوا تھا اور گردن جھکی ہوئی تھی، اور اتنی گردن مبارک جھکی ہوئی تھی کہ لگتا تھا اونٹ کے کجاوے سے جا لگے، عاجزی سے، انکساری سے۔ جیسے جیسے پھل لگ جاتا ہے درخت ویسے ویسے جھک جاتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو عروج دے، حالات اچھے کرے، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایک خاص پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ کچھ لوگوں سے نا لوگ پیار کرتے ہیں۔ وہ چراغ گولڑا نے کہا تھا، خدا کا شکر زمانے کی قدردانی ہے، ہم جوان بھی نہ ہوئے تھے کہ پیر کہلائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہیں صاحبزادے ہوتے ہیں، کہیں ان سے لوگ عقیدت کرتے ہیں۔ خدا کا شکر زمانے کی قدردانی۔ لیجیے، جو پیر ہے نا، یہ فارسی کا لفظ ہے، پیر بوڑھے کو کہتے ہیں اصل میں۔ ہمارے عرف میں پیر رہنما کو کہتے ہیں، لیکن پیر بیسیکلی بوڑھے آدمی کو کہتے ہیں۔ تو پیر نصیر الدین کہتے ہیں کہ خدا کا شکر زمانے کی قدردانی، ہم جوان بھی نہ ہوئے تھے کہ پیر کہلائے۔ ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ۔ یہ جو عقیدتیں ہوتی ہیں نا، جن لوگوں سے لوگ عقیدت رکھتے ہیں، ان کا عاجزی والا ہونا بھی بڑا ہی ضروری ہے، ان کا انکساری والا ہونا بھی۔ یہ جو مذہبی محبتیں ہوتی ہیں نا، یہ بڑی ڈاڈی ہوتی ہیں، جن سے لوگ دین کے نام پر محبت کرتے ہیں نا۔ ایک دفعہ ایک سابق MP صاحب میرے پاس آ گئے وقت لینے کے لیے، تو میں نے معذرت کی ان سے، میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو کہنے لگے، پیر صاحب بندے تے ساڈے مگر بھی بڑے نے، پر یہ وے کہ تسا نہ ہی کر چھڑیے۔ میں کہ تواڈے مگر جڑے نے نا وہ ووٹ دیندے نے، تے ساڈے مگر جڑے نے وہ جان دیندے نے۔ اے ساڈا تے تواڈا فرق ہے۔ مذہبی محبتیں ہوتی ہیں نا، یہ بڑی اچھا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، بہت سارا فضل کرے، ان کا بھی لوگ پھر غلط استعمال کرتے ہیں۔ بعض نا عاقبت اندیش لوگ دین کے نام پہ محبت کرتے ہیں، ان کے دل میں خواہش جاگ جاتی ہے پیسوں کی، اقتدار کی، بڑی کوٹھی کی، بڑے گھر کی، بڑی گاڑی کی۔ مذہبی عقیدتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ بڑی انفرادی ہوتی ہیں، اور اس میں کئی دفعہ تھوڑی آزمائش بھی۔ جس کو لوگ نیک سمجھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جنازہ بھی اسی نے پڑھانا ہے، نکاح بھی، چونکہ بندہ جو نیک ہے، کول پہ بھی اسی نے آنا ہے، محفل پہ بھی اسی نے آنا ہے۔ کیوں کہ بندہ وہ نیک پھر بیچارہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتا، سارے کام نیک آدمی سے کرانے ہیں۔ بندہ نیک ہے، لہذا سارے کام، پیتا بھی یہی کاٹے گا، افتتاح بھی یہی کرے گا، سارے کام یہ کرے گا، کیونکہ بندہ نیک ہے۔ اب وہ جیسے تیسے بھی ہو، چونکہ نیک ہے لہذا اسے بھی ہر جگہ۔ تو اس کے کئی پہلو ہیں مذہبی محبتوں کے۔ کائنات میں دین کے نام پر جو سب سے زیادہ پیار کیا گیا، وہ مدینے والے محبوب سے کیا گیا، یعنی اتنا پیار کیا گیا کہ عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا تھا، میں نے زمانہ دیکھا ہے، وہ بادشاہ بھی گویا دیکھے جو اپنے آپ کو سجدے کراتے ہیں معاذ اللہ، لیکن جو عقیدت مدینے والے محبوب کے غلام حضور کے ساتھ رکھتے ہیں نا، یعنی کلی کا پانی سرکار اگر باہر نکالے تو جو لوگ چہروں پہ مل لے، اور جس کو پانی نہ ملے وہ دوسرے کے ہاتھ سے مس کر کے اپنے چہرے پر مل لے۔ اتنی عقیدتیں، یعنی حضرت عثمان غنی بیت اللہ شریف سامنے ہو اور ان سے کہا جائے طواف کر لو تو وہ کہے نہیں، اپنے نبی کے بغیر نہیں کرنا۔ یعنی اتنی عقیدت کے ام المومنین سیدہ ام حبیبہ، ان کے والد ابو سفیان ملنے آئے تو بستر سمیٹ لے، ان سے کہا جائے پتر تو نے بستر اٹھا لیا ہے؟ تو وہ کہ اس لیے اٹھا لیا ہے کہ یہ میرے نبی پاک کا بستر ہے، اس پر باپ چاہے کوئی بھی ہو، اگر کافر اور مشرک ہے تو حضور کے بستر پر بیٹھ سکتا۔ اتنی عقیدتیں نبی پاک کے ساتھ لوگوں نے کی، لیکن اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عاجزی کا عالم ہے کہ جب بدر کے لیے حضور جا رہے تھے تو ایک ایک سواری تھی اور تین تین لوگ تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی دو لوگ ہو گئے، حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو طریقہ کار یہ تھا کہ تینوں لوگ باری باری سوار ہوتے، دو پیدل چلتے، ایک سوار ہوتا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے، مولا علی سوار ہوئے، پھر میرے نبی کریم سوار ہوئے۔ جب باری آئی حضور کے پیدل چلنے کی تو غلاموں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا نہیں دل کرتا آپ پیدل چلیں،
آپ بھی سواری پہ بیٹھے تو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہ تو تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، اور نہ ہی ایسا ہے کہ تمہیں اللہ سے ثواب زیادہ لینا ہے، مجھے لینا نہیں، مجھے بھی اپنے رب سے اجر لینا ہے۔ جس طرح تم پیدل چلے ہو میں بھی اسی طرح پیدل چلوں گا۔ یہ عقیدت، محبت، الفت اپنی جگہ پر وہ کوئی کر رہا ہے، لیکن سرور کائنات علیہ السلام نے جواب میں عاجزی کر کے دکھائی، انکساری کر کے۔ صحابہ جانے لیے حاضر ہیں، حضور جو آپ حکم کریں ابرو کے اشارے پر ہر چیز قربان ہے۔ لیکن دوسری طرف منظر یہ ہے کہ اگر صحابہ کہتے ہیں ہم مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت 3 اینٹیں اٹھا کے لاتے تھے تو حضور 4 اٹھا کے لاتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ممتاز ہونے کو، کسی امتیاز کو پسند ہے نا؟ ہمارے اندر بہت سارے لوگ جو اپنے گھر بھی سبزی لینے نہیں جا سکتے، اگر ڈرائیور رکھنے کی طاقت مل جائے نا، 4 پیسے آ جائیں، پھر ان کا خیال ہوتا ہے گاڑی کا دروازہ بھی ڈرائیور ہی کھولے، بند بھی ڈرائیور ہی کرے، پتہ تو چلے نا کسی کہ جناب نے ملازم رکھا ہوا ہے۔ یہ چیزیں انسان کو مشکل میں ڈال دیتی، اس کی تکالیف بڑھ جاتی، اس میں آزمائش آ جاتی، حالات کا تناظر کچھ اور کا کچھ اور ہو جاتا ہے۔ انسان جب اتنا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ عام انسانوں کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتا، پھر اپنوں کے ساتھ بھی وہ خوشیاں گزار سکتا نہیں۔ وہ پھر اپنوں کے لیے بھی، میں ملک سے باہر تھا تو چند لوگ میرے گرد آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے ہمارا دل کرتا ہے مستقل یہاں آ جائیں۔ انہوں نے کئی باتیں کی، یہ کام دین کا زیادہ ہو جائے گا، یہ کام دین کا زیادہ ہو جائے گا، یہ کام دین کا زیادہ ہو جائے گا۔ تو میں نے ان سے کہا اگر میں وہاں بیٹھ کے آپ تک پہنچ گیا تھا نا، اور آپ وہاں بیٹھے مجھے جاننے لگے تھے، میں تو ایک چھوٹی سی مسجد میں جمعہ پڑھانے والا آدمی، اگر وہاں بیٹھ کے دین کا کام یہاں پہنچ گیا ہے تو انشاءاللہ وہاں بیٹھ کے باقی جگہوں پر بھی پہنچ جائے گا۔ تھوڑا سا انسان واپس آئے، چیزوں کو دیکھے، وہ غور رکھے کہ اصل کیا ہے۔ ممتاز ہو جانا، الگ الگ نظر آنا، لہجے کے اندر ترشروئی رکھنا اور کہنا کہ جناب میں ایک خاص آدمی ہوں، میرا وقار الگ ہے، میری ملاقات الگ ہے، میرا پروٹوکول الگ ہے، ان سے انسان تکلیف میں آ جاتا۔ آپ یقین کریں جن لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے نا اسٹیج پہ بیٹھنے کی، وہ تو محفل کی لذت ہی نہیں لے پاتے۔ ان بیچاروں کو ایسا سخت مسئلہ، یہ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ مذہبی جلوس نکل رہا ہے، میلاد شریف کا ہے، کوئی اور تقریب ہے، اس میں بھی بیچارے بڑے سخت پریشان ہیں، کسی طریقے سے میری فوٹو آ جائے، کسی کو پتہ چل جائے۔ تو بھائی مذہبی عقیدتیں ہوں یا کسی قسم کی بھی، آپ اپنی عاجزی کو برقرار رکھیں گے، اپنی بندگی کو کبھی بھی آپ ادھر ادھر نہیں ہونے دیں گے۔ سفر کر رہے تھے صحابہ نبی پاک کے ساتھ، تو ایک جگہ بکرا ذبح کر کے پکانے کی بات آئی، تو ایک صحابی نے کہا میں ذبح کروں گا، ایک نے کہا میں کھال اتاروں گا، ایک نے کہا میں گوشت بناؤں گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے کہ پھر میں اس طرح کرتا ہوں، میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا ہوں تاکہ آگ جلائی جائے، میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا ہوں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سب ہیں نا، ہم یہ کام کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا میں تم میں سے ممتاز ہونا پسند نہیں کرتا۔ کریم ارشاد فرمانے لگے بے شک اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے کہ کوئی بندہ اپنے ساتھیوں میں امتیاز کی صورت اختیار کرے، الگ تھلگ نظر آئے، میں ممتاز ہونا پسند نہیں کرتا، لہذا میں یہ کام کروں گا۔ میرے بھائیوں، زندگی میں ہر قسم کا تکبر، وہ عہدے کا ہو، وہ علم کا ہو، وہ دولت کا ہو، وہ سمجھداری کا ہو، وہ اونچی برادری کا، کوئی بھی تکبر ہو، نبی پاک نے حد بندی کر دی، فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوا، رائی کے، پتہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عقل کتنی عطا کی؟ حضرت وہب ابن منبہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عقل کا 1000 حصہ کیا ہے، ایک حصہ عقل اللہ نے ساری دنیا کو عطا فرمائی، اسی سے ڈاکٹر ہیں، اسی سے انجینئر ہیں، اسی سے سائنسدان ہیں، اسی سے علماء ہیں، سب اسی سے بنے، جو ایک حصہ عقل اللہ نے دنیا میں نازل کی۔ فرمایا باقی 999 حصے عقل کے اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیکن اس کے باوجود حضور صحابہ سے مشورہ کرتے اور ان کا مشورہ قبول کرتے۔ جنگ احد میں نقصان ہوا، کیوں؟
حضور کا مشورہ دے تھا کہ مدینہ شریف کے اندر رہ کے جنگ لڑنی چاہیے، اور صحابہ جوش جذبات میں تھے، جوش جہاد میں تھے، کہا ہم اندر رہ کے کیوں لڑیں، وہ سمجھیں گے یہ اپنے گھر میں محصور ہو گئے، باہر نکل کے جنگ کریں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی رائے کو چھوڑا، صحابہ کی رائے کو اختیار فرمایا۔ اگرچہ بظاہر نقصان بھی ہوا، لیکن کل عقل رکھنے کے باوجود بھی مدینے والے محبوب نے صحابہ کی رائے کو قبول کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سرکار کی عاجزی، مشورہ قبول کرنا، کسی اور کی بات نہیں سننا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عقل، بیچاروں کی عقل کل ہوتی، وہ ساری زندگی اسی چکر سے باہر نہیں آتے کہ جتنا میں سمجھدار ہونا اتنا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے انسان کے اندر سے روحانیت چلی جاتی، کیف چلا جاتا ہے، عبادت کی لذت چلی جاتی، دعا کی ذائقے چلے جاتے ہیں۔ بہت زیادہ سمجھداری کی گفتگو کرنا اور بہت زیادہ بن کے بیٹھنا اور بہت زیادہ اپنے انداز۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، یہاں ہمارے استاد آئے ہوئے تھے، مجھے نہیں پتا تھا علماء کو اتنی بات پسند آئے گی۔ میں نے کہا یہ ہمارے استاد بیٹھے ہیں، جب تک زندہ ہیں ہم اپنے استادوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، ہم ان کی رہنمائی میں چلیں گے۔ اس لیے کہ بڑا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے، جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا وہ کبھی بھی بڑا نہیں ہوتا۔ ہم خود بخود بڑے کیسے ہو جائیں گے؟ تو بھائیوں، اپنی زندگی میں ایک اور بات بھی، عاجزی کے کئی پہلو تھے، ایک پہلو یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، تو کسی اور کو بھی اللہ نے مرتبہ دیا ہے، کسی اور کے مرتبے کو بھی بیان کریں۔ صرف آپ کے پاس ہی فضیلت نہیں، کسی اور کے پاس بھی فضیلت ہے، اس کی فضیلت کو بھی بیان کریں، قبول کریں۔ آج آپ ایک ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جائیں، دوسرے کے پاس جائیں تو کہتا ہے اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں، تم کدھر آ گئے۔ ایک انجینئر سے آپ کو چیز ڈیزائن کریں، دوسرے کو دکھائیں تو کہتا ہے اسے تو پتہ ہی کوئی نہیں کسی چیز۔ مذاق بنایا ہوا ہے۔ آپ دوسرے کا مقام سمجھیں، وہ بھی ڈاکٹر ہے، آپ کسی اور کی بات کو بھی لیں، اس کے اندر بھی کوئی مرتبہ ہے۔ یہ کون سی دنیا ہے جس میں کوئی شے نہیں، بس میں ہی ہوں اور کوئی ہے ہی نہیں؟ یہ انداز درست۔ اور سنو نا یار، یہ میرے نبی پاک کی شان ہے کہ کائنات میں نبیوں کے امام رسول پاک ہیں، پر کسی نے حضور سے کہا یا خیر البریہ، حضور نے فرمایا مجھے نہ کہو، یہ تو حضرت ابراہیم کا لقب ہے۔ ایک مقام پہ کہا میری اور جناب موسیٰ کی شان کا مقابلہ اس طرح نہ کرانا کہ حضرت موسیٰ کی شان گویا گھٹے۔ رسول پاک نے حضرت عیسیٰ کا مرتبہ بیان کیا، جناب یوسف کا مرتبہ بیان کیا، حضرت صدیق کی شان بیان کی، سیدنا فاروق کی عظمت بیان کی، حضرت عثمان کو حیا والا کہا، مولا علی کی عظمتیں بیان کی، نبی کریم علیہ السلام نے جناب عمار ابن یاسر کی شان بیان کی، ابو عبیدہ بن جراح کو امین امت کہا۔ اور کریم نے فرمایا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے تو معراج کی رات جنت میں بھی تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے۔ یہ عظمتیں بیان کرنے کا طریقہ میرے نبی پاک کا۔ بندے کی رب سے صلح ہو جاتی ہے جب استغفار۔ دیکھیں نا، بڑی سادی سی بات ہے کہ دو بھائی ناراض ہو تو بڑا کہتا ہے اس نے میری بے ادبی بڑی کی، تو چھوٹا اگر پاس آ جائے اور پیر پکڑ لے کہ چل یار معاف کر دے، تیرا بھائی نہیں۔ پتہ کیا ہوتا ہے؟ صرف معافی نہیں ملتی، ہاں صرف معافی نہیں، چھوٹے نے بے ادبی کر دی، بڑے کو تکلیف ہوئی، بات جب آگے بڑھی نا تو بڑے نے شکوہ کیا۔ جب لوگوں نے چھوٹے کو سمجھایا تو چھوٹا جب معافی مانگتا، ادھر دیکھو میری طرف، جب چھوٹا معافی مانگتا ہے نا اٹھ کے جاتا ہے، اور بڑے کے پیر پکڑتا ہے تو نینا معاف نہیں کرتا، بڑا رو بھی پڑتا ہے، بڑا رو بھی پڑتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ وہ میں اور تو اماں کے پاس اکٹھے بیٹھتے، ایک باپ کی موٹر سائیکل پہ اکٹھے بیٹھتے، تو تیرا اور میرا رشتہ یار تو نے یہ کیوں؟ وہ جو آنسو نکلتے ہیں نا، وہ درد ہوتا ہے، وہ کیف ہوتا ہے، وہ سوز ہوتا ہے، وہ لذت ہوتی ہے، وہ پیار ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے تو معافی مانگ، انہو کان غفارا، تو معافی مانگ، میں تجھے معاف بھی کروں، تیرے اوپر رحمت بھی فرماؤں، تیرے اوپر کرم نوازی بھی کروں گا، تجھے نواز دوں گا، تجھے عطا کروں گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ تھا، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی۔ ہم لوگ نا، اب تو خیر ہمارے پاکستان میں تو
ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، ٹاک شو ہوتے ہیں ہمارے یہاں، تو پتہ کیا جاتا ہے کہ بارش ہو کیوں نہیں رہی، پھر اس پہ یہ ہوتا ہے کہ دھواں بڑا چڑھ گیا ہے، حالات بڑے خراب ہیں، فلاں ایسے ہو گیا، قحط کا ہم تو اسباب تلاش کرتے رہتے ہیں نا جی، فوق بہت زیادہ ہے، فلاں چیز ایسے ہے، فلاں چیز ایسے ہے، ہم تو یہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ یوں نہیں کرتے تھے، وہ سیدھے جا کے مصلوں پہ بیٹھتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے جب رب چاہتا ہے تو پھر کوئی چیز کسی چیز کو روک سکتی، وہ سیدھے مصلے پہ بیٹھتے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مولانا محمد حسین آئے، وہ فلکیات کے بڑے ماہر تھے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ذرا ستاروں کا حساب لگا کے دکھاؤ بارش کب ہو، کہنے لگا پورا مہینہ تو نہیں ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہو کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی، اللہ چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے۔ کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر میرا علم، وہ جیسے روز لوگوں نے پیر نیٹو سین شاہ صاحب نہیں کھولے ہوتے کہ بارش کب آئے گی، اس کی طرف نہ دیکھ، مسلح پہ بیٹھ، مہربانی کر مسلح پہ بیٹھ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اسے معافی مانگ، اسے منا تاکہ وہ رحمت کی بارش۔ کہنے لگا جی میرا علم کہتا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پھر وہی بات، تو کہ اللہ چاہے تو بارش ابھی، لیکن یہ جو اڑ گئے ہیں نا بیچارے، یہ اڑ ہی گئے ہیں، یہ جہاں الجھ گئے ہیں وہاں یہ لوگ الجھ گئے، اللہ ہمیں الجھنے سے محفوظ فرمائے۔ اعلیٰ حضرت اٹھے تو فرمایا ٹائم کیا ہوا ہے گھڑی پہ، کہنے لگا جی 12۔ تو اعلیٰ حضرت نے گھڑی گھمائی، اب کیا بج گیا، کہنے لگا 4 بج گئے، فرمانے لگے بج گئے نا 4، کہنے لگا جی آپ نے گھڑی گھما کیوں دی ہے، فرمانے لگے اللہ بھی جب چاہے تو ستارے گھما دیتا ہے، اللہ بھی ستارے گھما دیتا ہے بارش۔ کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر مہینہ نہیں ہو سکتی، اڑا ہوا بندہ اس کا کوئی علاج ہے جو اڑ جو جائے، اس کے لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اسے سلوٹ کرو دور سے، اس کا تو جان ہے تیرا۔ کہنے لگا جی ہو نہیں سکتی پورا مہینہ، فرمانے لگے یار تو جا اپنا کام کر۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا اعلیٰ حضرت کا، کمرے سے باہر نکلا تو تیز بارش ہو رہی تھی، واپس آیا تو میں نے کہا احمد رضا یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے، فرمایا دروازہ مصطفیٰ سے لیا، صلی اللہ علیہ